ہاں جی، بیرسٹر سعید ناگرہ صاحب، آپ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو الیکشن بورڈ نے اس دفعہ پابندیاں لگائی ہیں، آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ سر میرے خیال سے الیکشن بورڈ نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ بہت بہتر ہے، اور اس سے ایک پروفیشنل وکیل کو جو کہ اس چیز سے ہیزیٹنٹ ہوتا تھا کہ یہ الیکشنز میں جو ایز فار ایز فنڈنگ از کنسرن اور جو ضابطۂ اخلاق جو بنتا ہے وہ ایک پروفیشنل وکیل کو جو ہے وہ اس کو لمٹائز کر دیتا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. لیکن جو پابندیاں لگی ہیں اس وجہ سے اب کم از کم پروفیشنل وکیل جو ہے وہ ان کو ایک کریج ملی ہے الیکشن لڑنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، اور ایک پروفیشنل وکیل جو ہے اچھے وے میں اپنے آپ کو پروپیگیٹ کر سکتا ہے. آپ کا کوئی مد مقابل اس کی وائلیشن کر رہا ہو یا کوئی آپ ایسے دیکھ رہے ہو؟ سر مد مقابل جو بھی اگر وائلیشن کر رہا ہے تو اس کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹسز جو ہے وہ سرو کر رہا ہے، کیونکہ میرا اس طرف کام یہ ہے کہ میں اپنی کمپین کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ فوکسنگ آن اینی. اور آپ ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، بڑے دراز قد ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا منشور کیا ہے؟ سر میرا منشور پرائم اس میں آبجیکٹیو جو ہے وہ جو ہے انٹیگریٹی آف دا بار ہے. اس کے بعد جو بیسک فیسلٹیز جو لائرز کی ہیں جس سے ان کو کہ ولنگلی یا ان ولنگلی ڈپرائیو کیا گیا ہے، اس کے لیے ان کے موقع پیدا کرنا کہ ان کو ان کے بیسک جو ریسورسز ہیں بار کے وہ اپرچونیٹیز کو اویلیبل کی جائیں. سب سے اس میں جو امپورٹنٹ ایشو ہے سیکیورٹی ایشو ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں میری آبزرویشن ہے وہ بہت پیتھیٹک ہے. اس کے بعد میڈیکل فیسلٹیز وچ آر پرووائڈیڈ دیز آر ناٹ سفیشینٹ. اس میں میڈیکل فیسلٹیز میں ڈائگنوسٹک فیسلٹیز جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے. یہاں پہ جو ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنسلٹنٹ لیول کے جو ڈاکٹرز ہیں، فزیشینز جو ہیں وہ یہاں پہ آنے چاہیے ریگولر بیس پہ، تاکہ لائرز جو ہمارے فائنینشلی جو اسٹرگلنگ ہیں یا اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو ہم بار کے لیول پہ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں کہ فائنینشلی ان کو ایک کمفرٹ زون میں ہم لائیں گے. باہر جو مہنگے علاج وغیرہ ہیں ان کو اگر ادھر ہی کنسلٹنٹ آ کے سارا چیک اپ یا میڈیکل یا میڈیسن وغیرہ ساری یہاں ہی ریکمینڈ کرتے ہیں، دیٹ وڈ بی ہائیلی جو ہے اپریشیبل. تھینک یو سر، آپ نے بڑا اچھا منشور بتایا اپنا. تھینک یو. ہاں جی، کبیر چودھری صاحب، آپ وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جو الیکشن بورڈ نے آپ کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں وہ کیسی ہیں اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، اصل تو پابندیاں لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنلی لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. ووٹ الیکشن ہمارا حق ہے، اور ووٹرز نے انہوں نے ووٹ ہمیں اپنے جو حق ہے استعمال کرنا ہے. لیکن یہ پابندیاں کسی حد تک بہتر ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہم الیکشن بورڈ نے، کیونکہ اسے ایک اور بات ہے جو کوڈ بنا ہے وہ پورے ہاؤس نے اپروو کیا ہے. کوئی آپ کا مد مقابل وائلیشن کر رہا ہو؟ جب وائلیشن کرے گا تو بورڈ کو پتہ چل جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے 50,000 جرمانہ رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس لیے ابھی تک ایسی کوئی چیز میرا جرمانے ہیوی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ چند لفظوں میں کہ آپ کا منشور کیا ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو؟ آپ کا کبیر صاحب، یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا جی. میرا ابھی تک اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا. میں نے سب سے پہلے انشاءاللہ یہ ہے کہ میں نے ہماری وکلا کمیونٹی کے بچوں کے لیے ایک سکول ضرور بنواؤں گا. ویری گڈ، بڑا نیو آئیڈیا ہے، بہت اچھا. اور اس سلسلے میں نے ابھی ایسے ورکنگ شروع کر دی ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی تو وہ کیسے کس طرح سے جو ہے وہ ساری چیزیں آرگنائز کریں. آپ کا مین انشور ہے کہ مین میرا یہ ہے کہ لائرز کمیونٹی کے بچوں کے لیے ایک سکول جو ہے وہ LGS لیول کا سکول بنواؤں گا. تھینک یو جی، اس کے لیے تالیاں چھوٹی سی بجا دیں سر آپ. ہاں جی، سردار نجیب اکبر صاحب، آپ وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں ہماری. آپ یہ بتائیں کہ الیکشن بورڈ نے جو پابندیاں لگائی ہیں کھانے پینے پہ کمپین کے مختلف شعبوں میں، تو آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی ڈومین ہے تو یہ ہمارے پروفیشنل اطلاع ہوتے ہیں، ان کا یہ فیصلہ ہوتا ہے بورڈ کا، وہ اس کو اس طرح سے ہم چیلنج تو نہیں کر سکتے. لیکن جو ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ ہے اس کی تو اجازت ہوتی ہے، اور وہ اتنے ہی بکلا کے لیے ٹائم بھی اتنی ہوتی ہے اور کافی بھی ان کے لیے اتنی ہوتی ہے. ایک لاسٹ ان کے اپنے الیکشن ڈے سے ایک روز قبل کے کھانے کی اجازت ہے، وہ الیکشن ڈے کے دن کھانے کی اجازت ہے. آپ کا کوئی مد مقابل کوئی وائلیشن کر رہا ہو یا ایسے کوئی نہیں ہے، بڑا فرینڈلی چل رہا ہے، بہت اچھے. تو چند الفاظ میں بتائیں کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کا منشور کیا ہوگا وکلا کی؟ میں ظاہر ہے جس فیلڈ سے ہوں تو وکلا کے خاص بتائیں، کوئی آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. میں نے اس
प्रोफेशन को एक इंटेग्रिटी के तौर पे, एक इज़्ज़त के तौर पे एक डिस्प्ले करना है। मैंने अपनी प्रेजेंटरी बार की कि एक स्टिग्मा लेस एक जो बार है उसको मैं प्रमोट करने की पूरी कोशिश करूँगा। Thank और you. ख़ास तौर पे ये जो हमारे लाइब्रेरी में और हॉस्पिटल का जो मैं प्रायोरिटी मेरे जहन में है वो ये है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। ठीक और है, दूसरा ये चूंकि मैं रोस्टम प्रोफेशनल वकील हूँ, आपके सामने रोज़ पेश होता हूँ। जी, जी, रोस्टम जी, के जी। मसाइल का जो कि मुझे पता है तो मैं वो कम कराने की कोशिश करूँगा। वेल डन जी, थैंक यू। हाँ जी, वसीम भट्ट साहब, आप लाहौर हाई कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपकी हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। ये बताएं कि इलेक्शन बोर्ड ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसको आप कैसे देखते हैं और उसके ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं? बहुत शुक्रिया नेक तमन्नाओं का। इलेक्शन बोर्ड के इस दफ़ा के इंतज़ामात जो हैं पहले की निस्बत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अखराजात हो गए थे जो कि एक प्रोफेशनल लॉयर के बस की बात नहीं थी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। लेकिन मुझे अब एक तवक्को पैदा हुई है कि आइंदा के इलेक्शन में इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोफेशनल जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं और इलेक्शन आसान हो गया है। और इस दफ़ा जितने उम्मीदवारान हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इन पे जो पाबंदियां लगी हैं बोर्ड की तरफ से उन पे अमल दरामद किया जाए। आपका कोई मद्दे मुकाबल कोई पाबंदियां तोड़ रहा हो? नहीं, हल्की फुल्की वायलेशन होती है, लेकिन कोई मेजर वायलेशन नहीं है। ठीक है, ठीक मेजर है। वायलेशन है। आप अगर जीत जाते हैं तो आपके जहन में वकला के लिए कोई मंशूर का अपना हिस्सा बताएंगे थोड़ा सा? जी, एक तो सबसे यही जो इलेक्शन बोर्ड ने किया है, मैं ये चाहूँगा कि इलेक्शन को इतना इनएक्सपेंसिव कर दिया जाए कि आम जो वकील है उसकी ये पहुंच में आ जाए। उससे बेहतरी ये आएगी कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो सामने आएंगे और उनको उनके मसाइल जो वकला के हैं उनको पता होगा। इसके अलावा ये मैं चाहूँगा कि जो बार एसोसिएशन है वो अपना रोल एज ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अदा करे, ना कि हम पॉलिटिकल मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकल मैटर्स में हम रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे, लेकिन मेजर फोकस ये होगा कि ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करे, जो लोगों को फैसिलिटेट करे उनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के हवाले से। थैंक यू जी, विश यू गुड लक। थैंक यू।